الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنات الفردوس ہیں، فردوس کے باغات ہیں، فردوس کی جنتیں ہیں جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس دنیا کے اندر انسان جو زندگی گزار رہا ہے، پیغمبروں نے یہ بتایا کہ اس زندگی میں آخرت کی تیاری کرنا ہے اور جنت کے لیے تیاری کرنا ہے، ایسے اعمال اختیار کرنا ہے جن سے اللہ تعالی راضی اور خوش ہوں اور انسان کو جنت میں داخلے کی سعادت حاصل ہو۔ اللہ تعالی کے نزدیک بنیادی طور پر انسانوں کی تقسیم بس یہ ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو جنت کے راہی ہیں، جنت کا راستہ چلنے والے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو دوزخ اور جہنم کا راستہ چلنے والے ہیں۔ اس دنیا کے اندر انسان کو جو زندگی گزارنا ہے، وہ زندگی اپنے اس مقصد کو سامنے رکھ کر گزارنا ہے۔ مومن کا مطمح نظر، اس کا نصب العین آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، اور آخرت کی وہ کامیابی ایمان اور عمل صالح پر موقوف ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان علم صحیح حاصل کرے، کیونکہ علم اگر صحیح نہیں ہوگا تو ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ ایمان صحیح عقیدے کا نام ہے، صحیح عقیدہ صحیح علم سے حاصل ہوتا ہے۔ علم اگر صحیح نہ ہو تو عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، اور پھر عمل صالح کرے، نیک اعمال کا اہتمام کرے۔ ایک تو علم صحیح ہو، دوسرے یہ کہ وہ علم ایسا ہو جو انسان کو عمل کی طرف لائے اور انسان اعمال صالحہ کا اہتمام کرے۔ اسی کو علم نافع بھی کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کا سوال کیا ہے، اور علم غیر نافع سے حضور نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ فرمایا اعوذ بک من علم لا ينفع، میں اس علم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ آج کل اس وقت فتنوں کی کثرت ہے بہت، معلومات کے ذرائع بہت آسان ہو گئے ہیں، اس لیے امت مسلمہ بہت سارے فتنوں کا شکار ہے۔
طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں. ان فتنوں کے نتیجے میں کبھی انسان کا ایمان اور عقیدہ خراب ہوتا ہے اور کبھی انسان کے اعمال اور اخلاق خراب ہوتے ہیں. ہمیں کیا صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے ان حالات میں، ان فتنوں میں، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. علم کا حصول مسلمان کے لیے بہت اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بہت فضائل بیان فرمائے. علم کی آپ نے بہت ترغیب دی ہے. آپ نے اپنے متعلق فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اس لیے مسلمان کے لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان علم حاصل کرے. علم کس سے حاصل کرے؟ ان سے حاصل کرے جو صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں. ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ علم دین ہے، تم دیکھ لو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو. حدیثوں میں ہے کہ قیامت کے قریب جاہل لوگ بھی عالم بن بیٹھیں گے اور پھر اس کے نتیجے میں گمراہی پھیلے گی. فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، پھر اس کے بعد جاہل لوگ رہ جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. بس وہ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس زمانے میں جو سوشل میڈیا اور جو آلات نئے نئے آ گئے ہیں، ان کے ذریعے سے ہر آدمی اپنی بات دوسروں تک پہنچا رہا ہے اور لوگ ان ذرائع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یقیناً وہ ذرائع ایسے ہیں کہ جن سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس میں خطرات بھی ساتھ ہی ساتھ بہت ہیں. چنانچہ اس وقت ان ذرائع سے ہر باطل اپنی بات کو پھیلا رہا ہے اور دوسروں تک پہنچا رہا ہے. عوام میں نوجوان ہوں، بڑی عمر کے لوگ ہوں، ان لوگوں نے اس میں سہولت سمجھ رکھی ہے کہ بھائی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے، گھر بیٹھے بیٹھے سن لیا جائے، دیکھ لیا جائے، سرچ کر لیا جائے، تلاش کر لیا جائے. لہذا دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور ان تک ایسی چیزیں پہنچ رہی ہیں کہ جو ان کے لیے مفید بھی ہیں اور ایسی چیزیں بھی ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں جو ان کے لیے بہت مضر اور خطرناک ثابت ہو رہی ہیں. ایمان متاثر ہو رہا ہے، عقیدہ متاثر ہو رہا ہے، فکر خراب ہو رہی ہے. اس لیے مسلمانوں کو ایک بنیادی بات سمجھنا چاہیے کہ دیکھو، ہر زمانے میں اہل علم میں دونوں قسم کے لوگ رہیں گے. اچھے لوگ بھی رہیں گے، خراب لوگ بھی رہیں گے. بعض وقت ان روایات اور ان نصوص اور مضامین کو بیان کر کے جن میں علماء سوء کا تذکرہ ہے، کچھ لوگ ایسا تأثر دیتے ہیں کہ چونکہ علماء ایسے ہیں اس لیے علماء سے اپنا رابطہ منقطع کر لینا چاہیے، ہم کو ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے متعلق یہ باتیں بیان کی گئی ہیں. تو حدیث شریف میں بتایا گیا کہ ان خیر الخیر خیار العلماء وشر الشر شرار العلماء، کہ بہترین خیر اچھے علماء ہیں اور بدترین شر برے علماء ہیں. تو اس حدیث میں جہاں پر یہ فرمایا کہ سب سے بدترین شر برے علماء ہیں، وہیں یہ بھی بتایا گیا کہ بہترین خیر اچھے علماء ہیں. طب جسمانی کی مثال لے لیں کہ بھئی اس زمانے میں زیادہ تجارتی ذہن بن گیا ہے، ڈاکٹروں کا بھی بن گیا، ڈاکٹروں سے زیادہ بسا اوقات ایک سسٹم بن گیا ہے جس میں
اچھا ڈاکٹر بھی مقید ہے، انشورنس کمپنیاں ہیں، سیاستدان ہیں، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، تو اس کو انہوں نے ایک تجارت کی شکل دے دی۔ تو بہت سے حالات ہیں جن کا ہم سامنا کرتے ہیں، تو کیا اس کے نتیجے میں ہم اگر یہ طے کریں کہ بھئی اب ہم علاج کے لیے ان ڈاکٹروں سے رجوع نہیں ہوں گے، بلکہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کے دوا بیچنے والے اناڑی حکیم سے لے لیا کریں گے، عطائی حکیم سے لے لیا کریں گے، چوراہے پر ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے بس اسی سے علاج کریں گے کیونکہ ڈاکٹر آج کل خیر خواہ نہیں رہے، تو ظاہر ہے کہ یہ حماقت ہوگی۔ آپ کو انہی میں جو اچھے لوگ ہیں، جو غنیمت ہیں، جو بہتر ہیں، خیر خواہ ہیں، آپ کو انہی میں ڈھونڈنا پڑے گا، اور بلکہ بعض اوقات تو آپ کو اپنے مال کا نقصان کر کے بھی انہی سے علاج کرانا پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس مہارت ہے اور ان کے پاس بہرحال علم ہے، فن ہے۔ تو اگر علماء کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ علماء کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی طبیب ایسا ہے جو بہت زیادہ مال چاہتا ہے مگر ماہر ہے، تب بھی آپ مال دے کے اس سے اپنا علاج کرا لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی دنیا دار بھی ہے عالم مگر اس کے پاس صحیح علم ہے تو آپ علم حاصل کر لو اس سے، جاہل سے تو نہیں پوچھ سکتے آپ۔ اور پھر جیسے ہر فیلڈ میں رہتے ہیں، اطباء اچھے بھی ہیں، خیر خواہ بھی ہیں، لوگوں کی بھلائی چاہنے والے بھی ہیں، ایسے ہی علماء میں اچھے علماء بھی موجود ہیں۔ سورہ یاسین شریف میں ارشاد فرمایا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، یعنی جو بے لوث ہیں، جو تم سے مالی معاوضہ نہیں چاہتے، اور وہ ہدایت پر گامزن ہوں۔ دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ ان کے اندر بے غرضی اور بے لوثی ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کے پاس علم اور ہدایت ہو، دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی بے غرض بے لوث ہے مگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے۔ مثلا کوئی مفت میں علاج کر رہا ہے مگر اس کو طب کا علم حاصل نہیں ہے تو مفت میں علاج کرے تو بھی آپ کو نہیں کرانا چاہیے اسے۔ تو بے غرض اور بے لوث بھی ہو اور اس کے پاس علم اور ہدایت بھی ہو، یہ دو چیزیں ہیں۔ ایسے ہی فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علماء ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اس لیے کس کی پیروی کرنا چاہیے، کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ جس کے پاس علم ہو، تقوی۔ اگر کسی عالم کے تقوی میں کمی بھی ہو لیکن اس کے پاس علم ہو تو مسئلہ ضرور پوچھ سکتے ہیں آپ اس سے، کیونکہ مسئلہ تو صحیح وہی بتائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس عالم کے تقوی میں کمی ہو تو آپ مسئلہ عالم سے پوچھنے کے بجائے جاہل سے پوچھیں، یہ تو حل نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ تو عالم سے ہی پوچھنا ہے آپ کو، اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ تقوی کی نعمت سے سرفراز کر دیا ہو تو نہ صرف اس سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو اپنا مشیر، اپنا رہبر بنا سکتے ہیں اور آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ تو جس عالم کے پاس علم ہو، تقوی ہو، اس کی پیروی کرنا چاہیے۔ علماء کے ساتھ ہمارا رابطہ صرف ان آلات کے ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے، ان آلات سے کبھی فائدہ اٹھا لیا جائے کیونکہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اس میں اس آدمی کا کیریکٹر کیسا ہے، کردار کیسا ہے، زندگی کیسی ہے، اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ چنانچہ اب اس وقت بہت سے بد عقیدہ قسم کے لوگ سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے ہیں، ان کے بولنے کا انداز اچھا ہے، گفتگو کا انداز اچھا ہے، بات کرنے کا انداز اچھا ہے، لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بنیادی بات جو مسلمانوں کو بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے فتنوں سے بچنے کے لیے، دیکھو ہم لوگ الحمدللہ اہل السنت والجماعہ ہیں۔ کیا مطلب ہے اہل سنت والجماعت ہونے کا؟ ہمارے دین کا جو ماخذ ہے، جہاں سے دین لیا جاتا ہے، جو دلیلیں ہیں ہماری، جہاں سے اصل دین ہم حاصل کرتے ہیں، اس میں سب سے بنیادی چیز قرآن مجید ہے۔ اس نام میں قرآن کا ذکر نہیں ہے کیونکہ قرآن کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر گمراہ سے گمراہ طبقہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، جو مسلمانوں کے اندر جو گمراہ ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔
لیکن اب قرآن کے بعد نمبر آتا ہے سنت کا. قرآن کو ہم اپنی عقل سے سمجھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سمجھیں گے، آپ کی عملی زندگی سے سمجھیں گے. اب ایک طبقہ ہمارے درمیان منکرین حدیث کا ایسا ہے جو نعوذ باللہ حضور کی زندگی کو کنارے کر کے قرآن سمجھنا چاہتا ہے. حضور کی زندگی کو کنارے کر کے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا. اگر اس طرح کتاب مفید ہوتی تو اللہ تعالی دنیا میں بغیر نبی کے کوئی کتاب اتارتے، لیکن اللہ نے حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی صاحب شریعت نبی و پیغمبر کی بات ہو یا کوئی امت کی ہدایت کے لیے جو پیغمبر مبعوث ہوتے تھے رہبری اور رہنمائی کے لیے، چاہے وہ نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب کبھی کوئی کتاب اتاری ہے یا کوئی صحیفہ بھی اتارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا ہے. بغیر پیغمبر کے اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل. اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو امت سے کہہ دیا جاتا کہ بھئی جیسے حضرت موسیٰ طور پر گئے تھے، ہم نے بھی بتا دیا جاتا کہ حرا کے پہاڑ میں غار میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، جاؤ اس کو لے آؤ اور بڑے بڑے زبان جاننے والوں سے اس کو سمجھ لو، اس کے اوپر عمل کر لو. مگر کوئی بڑی کتاب بلکہ کوئی چھوٹا صحیفہ بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی پیغمبر کے بغیر نازل نہیں کیا. تو اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ سنت ضروری ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کو ہم حدیث بھی کہتے ہیں، سنت ہو یا حدیث ہو. تو قرآن اور حدیث دونوں چیزوں پر عمل کرنے والے. پھر اس کے بعد امت کے اندر جو سب سے پہلا اختلاف پیدا ہوا وہ شیعوں کا اور اہل سنت کا ہوا. شیعوں نے صحابہ کرام سے دشمنی اور بغض کا راستہ اختیار کیا اور شیعہ الگ ہو گئے اور عام مسلمان ایک طرف ہو گئے. تو ان عام مسلمانوں کا جو عقیدہ تھا وہ صحابہ کرام کے متعلق حسن ظن کا عقیدہ تھا. تو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی جو جماعت ہیں اس کو کہتے ہیں الجماعہ. یہ ہے الجماعہ، اور یہ حدیثوں میں موجود ہے یہ باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. پوچھا گیا کہ وہ ایک کون جنت میں جائے گا؟ تو بعض روایتوں میں الجماعہ کا لفظ ہے اور بعض روایتوں میں ما انا علیہ و اصحابی کا ذکر ہے، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور بعض میں ہے کہ وہ الجماعہ ہے. اور اسی طرح حضرت عرباض ابن ساریہ کی ایک مشہور روایت ہے جس میں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک بلیغ خطبہ دیا جس کی وجہ سے لوگوں پر رقت طاری ہوئی، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا بیان اور آپ کا وعظ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، آپ ہم کو کوئی نصیحت کر دیجیے، وصیت کر دیجیے. کأنها موعظة مودع فأوصنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں اور فرمایا میں تم کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعة وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي. امیر کی اطاعت ہر حال میں کرنا، تقوی کو اختیار کرنا. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. وَمَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي. تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑ لو اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہدایت پر گامزن ہوں گے ان کی سنت کو مضبوط پکڑ لو. اور حضور نے اسے بہت مؤکد فرمایا. خود علیکم میں عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اس میں خود زور اور تاکید ہے، قوت ہے. پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا تمسکوا بہا، اسے تھام لو. وعضوا علیہا بالنواجذ، اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو. حضور جس تناظر میں یہ بات فرما رہے ہیں اس تناظر میں ہم اس کی اہمیت کو محسوس کر سکیں گے. حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اختلاف ہوں گے، بہت اختلاف ہوں گے، یہ بھی فرما رہے ہیں وَمَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑ لو.
یہ جو میری سنت ہے یہ اہل السنہ اسی سے ماخوذ ہے، اور الخلفاء الراشدین جو ہے اس سے الجماعہ ماخوذ ہے۔ قرآن پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ اور خلفاء راشدین کی جماعت، جو بنیادی طور پر ان تین چیزوں میں مضبوط ہو، اگر اس کے اندر فروعی اختلافات ہیں تب بھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے اندر داخل ہیں، چاہے ان کے اندر فروعی اختلافات ہوں، اور اگر آپ کے جو عالم مشیر ہوں، رہبر ہوں، وہ آپ کو اجازت دے تو آپ ان کی بات سن سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو کوئی کتنی اچھی بات کرنے والا نظر آ رہا ہو، وہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بنیاد چھوڑنے والا ہے، کتنی اچھی دین کی بات کرتا ہو، آپ کو اس کی بات نہیں سننا چاہیے۔ جیسے پڑوسی ملک میں ایک شخص غامیدی کے نام سے ہے، منکر حدیث ہے، انتہائی گمراہ شخص ہے، اس کی باتوں پر عمل کرو تو دین گویا نعوذ باللہ مٹ جائے۔ بات اچھی بیان کرتا ہے، کچھ باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن لوگ جب وہ اچھی باتیں سنتے ہیں پھر سننے لگتے ہیں، پھر اسی کے معتقد اور فالوور بن جاتے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں ایسے بہت سارے پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ طرح طرح کے فتنے پھیل رہے ہیں۔ حضرت مہدی آئیں گے دنیا میں تو کیسے آئیں گے، ان کے کیا احوال رہیں گے، حدیثوں میں صاف ذکر ہے، مگر ایک عجیب فتنہ ہے اس امت کے اندر کہ ایک شخص شکیل نام کا کھڑا ہو گیا، اس نے کہہ دیا میں مہدی ہوں، اب لوگ اسے مان رہے مہدی۔ عجیب حیرت کی بات ہے۔ اور اسی طرح اور بھی طرح طرح کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اب جو آدمی بھی اچھی بات کرتا ہوا نظر آ رہا، آپ اس کی بات سن رہے ہیں۔ جو قرآن، سنت اور صحابہ کرام تینوں کو مضبوطی سے تھامنے والا ہو، وہ اہل سنت والجماعت میں ہے۔ پھر اگر ان میں کوئی دیوبند کے مسلک کا ہو، کوئی بریلی کے مسلک کا ہو، کوئی کسی اور فکر اور جماعت سے تعلق رکھتا ہو، مگر ان بنیادوں پر مضبوط ہے، تب آپ اس کی بات کسی درجے میں سن سکتے ہیں۔ اور جس کے متعلق آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ صحابہ کی عظمت کا انکار کرتا ہے یا حدیث کے حجت ہونے کا انکار کرتا ہے، تو وہ کتنی قرآن کی بات کرے اور کتنی اچھی باتیں کرے، آپ کو اگر اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اس کی خیر منانا ہے، تو آپ کو اس سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے، پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، جو شروع میں نے بات عرض کی تھی، علم صحیح، علم نافع، دیکھو میرے دوستو، آج کل جو معلومات بڑھ گئی ہیں، لوگ بہت سی ایسی بحثوں میں مشغول ہیں جن کا اللہ کے پاس ہم سے سوال ہونے والا نہیں ہے، قبر میں ہم سے سوال ہونے والا نہیں ہے، جس کے اوپر ہماری نجات کا کوئی مدار نہیں ہے۔ معلومات بڑھ گئی ہیں، سوشل میڈیا پر چیزیں بڑھ گئی ہیں، لوگ بحثوں میں مشغول ہیں۔ کیوں میں مشغول ہوں بھائی؟ آپ اس چیز میں وہ علم جو علم نافع ہے وہ حاصل کرو، اس علم سے اعمال کی توفیق ہوتی ہے، اس علم سے خشیت پیدا ہوتی ہے، دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ قرآن کا نام لیتے ہیں، منکرین حدیث بھی بولتے ہیں قرآن قرآن قرآن۔ قرآن سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے یہ بہترین کلام نازل کیا ہے کہ ایسی کتاب جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں اور بار بار دہرائے جانے والے مضامین ہیں۔ جو لوگ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قرآن کو پڑھ کے۔ اللہ کے نیک بندے قرآن کیسا پڑھتے تھے؟ ہم لوگ بھی محروم ہیں، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے لیکن ہمیں قرآن پڑھنے کی وہ کیفیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے، صحابہ قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے، بزرگان دین سلف صالحین قرآن پڑھتے تھے، روتے روتے رات گزرتی تھی ان کی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ تو جن کے اندر خدا کی خشیت ہوتی ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ان کے اوپر کلام الہی کا یہ اثر ہوتا ہے، پھر ان کے عمل پر کیسا اثر پڑتا ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے ظاہر باطن اللہ کی نصیحت کے سامنے نرم پڑ جاتے ہیں۔ وہ علم جس سے اکڑ آ رہی ہے،
جس سے بحث آ رہی ہے، جس سے مجادلہ آ رہا ہے، مگر اعمال نہیں آ رہے، دلوں میں رقت نہیں آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت میں کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے، بحثیں بہت ہو رہی ہیں، جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، اور وہ بھی ایسے مسئلوں پہ ہو رہی ہیں جن مسئلوں کی اس درجے کی کوئی اہمیت نہیں ہے علماء کے نزدیک، مگر بڑی بحثیں چل، بس بڑا دین کا کام سمجھ کے لگے ہوئے ہیں۔ بھائی وہ علم اپنے اندر پیدا کرو جو علم نفع دے، جس سے ہمارا دل نرم ہو، جس سے ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہمارا دل نماز کی طرف راغب ہو، ہمارا دل ذکر کی طرف راغب ہو، اللہ کی یاد میں دل لگے۔ ایسا علم حاصل ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر ذکر کے لیے بیٹھنا ایسا دشوار ہو گیا جیسے انگاروں پہ بیٹھنا دشوار ہو گیا، نہ دعا میں دل لگتا ہے، نہ ذکر میں دل لگتا ہے، نہ تلاوت میں دل لگتا ہے۔ معلومات بہت ہو گئی ہیں صاحب، ارے ایسی معلومات ہو گئی ہیں کہ آپ اچھوں سے بحث کرنے تیار۔ بھائی علم نافع نہیں ہے یہ، علم نافع نہیں ہے یہ، تو علم صحیح حاصل کرو، علماء سے رابطہ رکھو، اور اہل السنت والجماعہ کو مضبوط پکڑے ہوئے رہو۔ جو اس دائرے میں ہے اس کو پھر بھی کسی درجے میں سن لو، جو اس دائرے سے باہر ہے وہ کتنی ہی اچھی بات کرے اس سے اپنا استفادے کا تعلق قائم مت کرو، اس سے بالکل دور رہو۔ علم حاصل کرو، علم نافع حاصل کرو، بس یہی ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ ایمان اور عمل صالح، علم صحیح ہو، علم نافع ہو، عمل صالح ہو، یہی جنت کا راستہ ہے۔ دنیا میں اس لیے آئے ہیں بحث کر کے کسی کو مغلوب کرنے، کسی کو ہرانے، کسی طبقے، کسی فکر، کسی مسلک سے ہم جیت جائیں تو ہماری کوئی کامیابی ہونے والی نہیں ہے۔ کامیابی اس میں ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی فتنوں سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی ہر اعتبار سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرما دے۔